وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظران ساری حاضر خدمت ہیں، آج کے لیے نئی ایپیسوڈ لائے ہیں سورہ البقرہ آیت 247 سے 252 تک، اور اس طرح انشاءاللہ آج ہم دوسرا سپارہ جو ہے اس کی اسٹڈی مکمل کر لیں گے۔ قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى أزواجه وأصحابه وذرياته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ان آیات کا ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آیت 247۔ وا اور قالا کہا، یہ پاسٹ ٹینس ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہوگا۔ قالا کہا، لہم ان سے، کس نے کہا؟ نبیہم ان کے نبی نے کیا کہا؟ ان اللہ بے شک اللہ قد
حرف تحقیق ہے. بعثا مقرر کر دیا، بھیجنا بھی ہوتا ہے اس کے معنی، بھیج دیا، مقرر کر دیا. لکم تمہارے لیے، طالوتا طالوت کو، ملکن بادشاہ. ہم نے پچھلی آیتوں میں یہ پڑھا تھا کہ وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ کسی کو ہمارے لیے بادشاہ بنا دیجئے، اللہ سے دعا کریں. اپنے نبی سے انہوں نے یہ کہا تھا. تو اب نبی جو ہیں جواب دے رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک شخص طالوت ہے، اس کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. طالوت جو ہے یہ طول سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے بہت لمبا، بہت لمبے قد کے تھے وہ. تو طالوتا ملکہ، طالوت کو مقرر کر دیا ہے. قالو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا. انا کیسے، یہ حرف استفہام ہے. انا کیسے، یکونو ہوگا، لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت، لہو الملک علینا، وہ کیسے ہم پر بادشاہ بن سکتا ہے، علینا ہم پر، اور نحنو ہم، احقو احقو زیادہ حقدار ہیں. یہ اس میں تبدیل ہے. ہم کس کے زیادہ حقدار ہیں؟ بالملکی، بادشاہت کے، منہو اس سے. ولم، کیوں؟ اب اس کا وہ ریزن دے رہے ہیں کہ ہم کیوں حقدار ہیں. اس لیے کہ ولم یوتا، ولم اور نہیں، یوتا دیا گیا. اب دیکھیں لم جو ہے یہ کیا ہے؟ جازم مضارع ہے، اور یہ مضارع پہ آتا ہے اور زوردار نفی پیدا کرتا ہے کہ ہرگز نہیں دیا گیا، اس کو تو بالکل نہیں دیا گیا. کیا نہیں دیا گیا؟ ساعتم من المال، گنجائش، اس کو وسعت جو ہے نہیں دی گئی مال و دولت کی، یعنی کہ وہ مالدار آدمی نہیں ہے. قالا کہا، کس نے کہا؟ ان کے نبی نے کہا. ان اللہ اصطفاہ، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفا چن لیا، ہو اس کو. اصطفا کا ورڈ ہمیں بہت اچھے سے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مصطفیٰ بھی ہے، کہ چنا گیا، پسند کر لیا، چن لیا اس کو. کس کو؟ طالوت کو. علیکم تم پر. اور کیا دیا ہے اس کو؟ وزادہ، اور زیادہ دیا اس کو، بسطتاً کشادگی، وسعت، فی العلم والجسم، علم میں اور جسمانی ساخت میں، کہ اس کو بہت زیادہ علم ہے، تم سے زیادہ علم ہے، اور وہ جسمانی طور پر بھی بہت صحت مند اور بہت قداور. کہتے ہیں 10 فٹ کا ان کا قد تھا، بہت قداور، بہت صحت مند انسان تھے. اور ایک بادشاہ بننے کے لیے یہی 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. واللہ، اور اللہ، یوتی دیتا ہے، ملکہ بادشاہت اپنی، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ پہلے ایک اپنی بات بیان کرتے ہیں، پھر اپنی صفاتی نام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور واسعون اور علیم جو ہے اللہ کے صفاتی نام ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر، اپنے زیادہ گنجائش کی حکمتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے، جو انسان کی نظروں سے مخفی ہوتے ہیں. فقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکہ، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، اس کی حکومت کی. کس کی حکومت کی؟ طالوت کی حکومت کی. کیا ہوگی؟ ان یاتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت. تابوت ہے ایک صندوق ہے، اس کی بتایا گیا ہے کہ وہ 2.5 فٹ لمبا اور 1.5 فٹ چوڑا اور 1.5 فٹ اونچا ایک صندوق تھا، کہ جس میں جو ہے فیہ سکینتن، فیہ اس میں سکینتن سامان تسکین،
اور کیا تھا وہ سامان تسکین؟ وہ تھا کہتے ہیں عصائے موسیٰ تھا، من تھا اس کے اندر ایک بوتل میں، اور تختیاں تھیں جو جس پہ لکھائے جو ہیں وہ احکامات ہوئے تھے نازل، اور جو ہے وہ کچھ اور چیزیں تھیں نبیوں کی، موسیٰ اور ہارون کی، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور پچھلی بقیہ جو چیزیں تھیں اور بھی ہوں گی وہاں پہ، مما ترکا جو چھوڑا آل موسیٰ آل موسیٰ نے، و آل ہارون اور آل ہارون نے، یہ دونوں نبی جو تھے وہ بیک وقت ایک ہی وقت میں نبی بنائے گئے۔ اور اس کی وہ بتایا ہے کہ کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے آئے گا وہ، تحملہ الملائکہ، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو، حامیم لام اس کا روٹ ورڈ ہے، تحملہ اٹھائے ہوں گے اس کو، الملائکہ فرشتے۔ ہم اس کو انشاءاللہ اس کی تشریح میں بتا کریں گے کہ وہ کیا کیفیت تھی۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، مومنین ایمان والے۔ اچھا جی، اب بادشاہ وہ بن گیا وہ، اب بادشاہ جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے کہا اس لیے تھا کہ ہم جہاد کرنا ہے ہمیں، تو پھر اب وہ اپنے لشکر کو لے کے چلا۔ فلما فصلا، پس جب وہ چلا، باہر نکلا، فصلا الگ ہوا، دور چلا، طالوت، کون چلا تھا؟ طالوت چلا تھا، وہ ان کا بادشاہ تھا، بالجنودی لشکروں کے ساتھ، جندن لشکر، جنود جمع ہے کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے تو 12 ان کے لشکر تھے الگ الگ، کیونکہ ان کی 12 حکومتیں بھی تھیں۔ قالا، کہا، اب کس نے کہا؟ یہ جو ہے طالوت کے اوپر جا رہا ہے اس کا، کہ طالوت نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ مبتلیکم، مبتلی جو ہے ابتلا سے نکلا ہے لفظ، اور ابتلا بلا سے نکلا ہے، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، تو کیا ہے کہ ابتلا باب افتعال سے ہے یہ، اور باب افتعال سے پھر یہ اسم الفاعل بنا، مبتلیکم آزمانے والا ہے تم کو، بنہر ایک نہر سے۔ دیکھیں اللہ کی آزمائش کس طرح آتی ہے۔ فمن، پس جو کوئی، شریبا، یہ اس نے اعلان کیا کہ جس نے پی لیا، منہو اس سے، کیا پی لیا؟ پانی، یہ اس میں نہیں لکھا ہوا مگر ظاہر نہر میں پانی ہوگا نا، تو فمن شریبا منہو، جس نے پی لیا اس میں سے، فلیس منی، پھر وہ تو میرے ساتھ جا ہی نہیں سکتا، فلیسا بس نہیں ہے، منی وہ مجھ سے، تو پھر وہ میرے لشکر کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ومن لم یطعمہ، اور من جو کوئی، لم یطعمہ نہ پیے اس کو، اب دیکھیں یہاں پہ تو شریبہ نہیں آیا، پہلے میں تو شریبہ آیا، یہاں پہ یطعم آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ طعام تو کھانے کو کہتے ہیں، تو کھانا تو جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، لیکن یہاں تو پانی کی بات ہو رہی ہے، تو دراصل اس لیے ہو رہی ہے کہ پانی کو ہے بس اتنا ہی پینا ہے جیسے کوئی کھانا چکھتا ہے، یہ اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ من لم یطعمہ، جس نے اسے نہ چکھا، فإنہ منی، پس بے شک وہ میرے ساتھ رہے گا، فإنہ منی، بے شک وہ میرے ساتھ مجھ سے ہے، اللہ سوائے من اغترفا، اب دیکھیں کتنے پانی پینے کی اجازت تھی چکھنے کی، اغترفا غرفہ جو ہے نا، دیکھیں آج کل تو کمرے کو کہتے ہیں غرفہ، ہوٹل کے روم کو غرفہ کہتے ہیں، لیکن غرفہ جو ہے وہ ایک، جیسے اب آپ ہاتھ کو ذرا سا موڑ لیں نا تو وہ ایک جو چلو بن جاتی ہے اس کو کہتے ہیں غرفہ، تو غرفہ جو ہے ایک طرفہ جو چلو بھر لے، یہ جو ہے باب افتعال سے ہے یہ بھی، اور یہ بھی اہتمام سے جیسے بنائے، غرفتن ایک چلو، بیدہی اپنے ہاتھ میں، تو بس ایک ہاتھ کی چلو میں جتنا پانی آئے بس اتنا پینے کی اجازت دی، فشربو، سب نے پی لیا، یہ دیکھیں پلورل ہے، الف لگا ہوا ہے یہاں پہ،
کہا کہ سب نے پی لیا منہو اس کو، کس کو؟ پانی کو، الا قلیلا منہو، منہو فشربوا منہو یعنی کس میں سے پیا؟ نہر میں سے پیا، اور سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، قلیلاً تھوڑے سے، منہم ان میں سے، یعنی تھوڑے سے لوگ ایسے رہے کہ جنہوں نے صرف ایک چلو پیا، باقی سب نے آرام سے خوب پی لیا۔ لیکن 60-70 ہزار لوگ تھے اور 313 بچے جنہوں نے بہت ہی کم پیا، اس کا کہنا مانا اپنے بادشاہ کا۔ فلما پس جب جاوزہ ہوتا ہے کہ پار کرنا، کراس کرنا، جاوزہ جب پار کر لیا نہر کو، ہوا اس نے، کس نے؟ طالوت نے، والذین آمنوا اور ان لوگوں نے جو ایمان والے تھے، معہو اس کے ساتھ، ظاہر ہے باقی تو وہیں رہ گئے نا، اب جو ساتھ رہے وہ صرف وہی لوگ تھے 313۔ قالو انہوں نے کہا، اب انہوں نے بھی کیا کہا؟ لا طاقت لنا اليوم، کہ نہیں، لا طاقت، دیکھیں یہ لا نفی جنس ہے اور ساری طاقتوں کی نفی ہو رہی ہے، اور لا جو ہے یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، تو لا طاقت نہیں ہے طاقت، کسی قسم کی بھی طاقت نہیں ہے، لنا ہم میں، الیوم آج کے دن، کس کے ساتھ؟ بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکر سے نمٹنے کے لیے، جہاں نمٹنے کا لفظ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے نا، اب سامنے نہر کراس کرتے ہی ان کو جالوت کی فوج نظر آ گئی، اب انہوں نے کہا اب ہم اتنے کم ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں، اب کیا ہوگا؟ مگر کیا ہوتا ہے؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جو گمان، یظنون جو گمان کرتے تھے، یقین کرتے تھے، انہم یقیناً وہ، ملاقو اللہ، دیکھیں یہ مضاف الیہ ہے، ملاقونا تھا اور نون گریا، تو ملاقو اللہ جو ملنے والے تھے اللہ سے، جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین تھا، انہوں نے، آپ دیکھیں کیسے حوصلہ دلایا، کیا کہا انہوں نے؟ کم من فیۃ قلیلۃ، یہ کم خبریہ ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں، فیہ جو ہے نا وہ چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں، ایک طائفہ بھی ہوتا ہے، تو طائفہ سے بھی چھوٹی جماعت ہوتی فیہ، تو کہا کم من فیۃ قلیلۃ، کچھ چھوٹی جماعتیں کیا ہوتے ہیں؟ غلبت، غالب ہو جاتی ہیں، فیۃن کثیرۃن، بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتوں پر، بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتوں پر کیا ہے کہ کم افراد کی جماعتیں جو ہیں وہ غالب ہو جاتی ہیں۔ کس طرح غالب ہو جاتی ہیں؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا آیا ہے ہسٹری میں۔ واللہ اور اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ لما، اور جب، لما جو ہے وہ ٹائم کے لیے آتا ہے، ظرف ہے یہ، لما جب برزو ہوتا ہے آمنے سامنے ہونا، فیس ٹو فیس، برزو آمنے سامنے آئے دونوں جماعتیں، بنی اسرائیل اور جالوت کا لشکر، لجالوت و جنودہ، جالوت کے لیے اور اس کے لشکروں کے سامنے، قالو تو انہوں نے کہا ربنا، اب دیکھیں وہ دعا کر رہے ہیں، طالوت اور اس کے ساتھی دعا کر رہے ہیں، ربنا، اس میں سے دیکھیں یا محذوف ہے، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا، افرغ کہتے ہیں انڈیلنے کو، پورا کا پورا، جب آپ جگ کا پانی ہوتا ہے پورا انڈیل دے نا، خالی ہو جائے بالکل، اس کو کہتے ہیں افرغ، فارغ کر دینا، یعنی کہ تو کہہ رہے ہیں کیا چیز ہم پہ انڈیل دے؟ افرغ علینا صبرن، صبر ہم پر انڈیل دے، ثابت قدمی ہم پہ انڈیل دے، سکینت ہم پر انڈیل دے، وثبت اقدامنا، اور جما دے، دیکھیں یہاں پہ یہ امر ہے اس کے اندر، ثبت، جما دے، کیا جما دے؟ اقدامنا،
ہمارے قدم، ہمارے پاؤں، ہم جو ہیں وہاں سے بھاگے نہیں، ہمیں اتنی طاقت قوت عطا فرما کہ ہم وہاں سے بھاگے نہیں۔ وانصرنا، اور مدد کر ہماری۔ اب کیسے مدد کر؟ اللہ مدد کرتا ہے، کبھی رعب سے کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ فرشتوں سے کرتا ہے۔ تو مدد مانگی انہوں نے، اللہ ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم کے مقابلے میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ نے صبر بھی انڈیل دیا۔ فَهَزَمُوهُمْ، ہزمو کا مطلب شکست دے دی انہوں نے، ہم ان کو۔ کس نے شکست دی؟ طالوت اس کے لشکروں نے۔ کس کو شکست دی؟ جالوت اور اس کے لشکر کو۔ فَهَزَمُوهُمْ، ہزمو کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی ڈسٹروائے کرنا۔ اور کیسے دی؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور کیا ہوا اس جنگ میں؟ وَقَتَلَ داود جالوتا، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ نے اس کو بادشاہی دی۔ کس کو دی؟ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو۔ پہلے تو طالوت کو دی تھی، اس کے بعد جب اس نے قتل کر دیا تو بعد میں جو ہے کون بنا بادشاہ؟ داؤد بنے۔ داؤد اس کو اللہ نے بادشاہی دی اور حکمت دی، اور حکمت سے مراد نبوت ہوتی ہے۔ وَعَلَّمَهُ، اور سکھایا اس کو۔ کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو۔ مما یشاء، جو کچھ کہ اس نے چاہا، جو کچھ کہ اللہ نے چاہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کرتے ہیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، وَلَوْلَا، اور اگر نہ، ابھی دیکھیں شرط ہے یہ، لو، اگر نہ دفع کرتا اللہ لوگوں کو بعضهم ببعض، بعض ان میں سے بعض کے ذریعے، یعنی کسی ایک قوم جب حد سے گزرتی ہے تو پھر دوسری قوم کو اللہ کھڑا کر دیتا ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا کھڑا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کو دفع کر دے، دور کر دے، اس کو ہرا دے، اس کو شکست دے دے اور حکومت بدل جائے۔ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر ایسا اللہ نہ کرتا، یہ جوابی شرط ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ زمین میں فساد برپا ہو جاتا، زمین میں بہت زیادہ تباہی ہو جاتی اور لوگ بہت زیادہ سفر کرتے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، سنت اللہ۔ پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ، بے شک اللہ، یقیناً اللہ، ذو فضل، فضل والا، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، ذو فضل، فضل والا ہے، کس پر؟ علی العالمین، سارے جہانوں پر، سارے جہانوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تلک آیات اللہ، تلکا، یہ دیکھیں تلکا کے ویسے تو معنی وہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی خاص بات بیان کرنی ہوتی ہے تو تلکا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ تلکا مؤنث ہے، ذالکا اور تلکا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہیں، اور تلکا وہ مؤنث ہے، یہ آیات، کیونکہ آیات مؤنث ہے اس لیے تلکا آیا۔ تلکا آیات اللہ، وہ آیتیں ہیں اللہ کی، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوہا، یہ دیکھیں یہ لفظ تلاوت سے بنا ہے، نتلو، ہم پڑھتے ہیں اس کو، ہاں کی ضمیر کس پہ جاری ہے؟ آیات پہ جاری ہے، ہم پڑھتے ہیں اس کو، ہم سناتے ہیں تم کو، علیکا، تجھ پر، بالحق، حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، آقا کی ضمیر کس پہ جاری ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ کون ہیں؟ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ تو جو ہیں وہ لام جو ہے یہ لام تاکید آیا ہے اس کے اوپر، انا کے ساتھ جو ہے وہ لام تاکید آیا کرتا ہے جب ڈبل تاکید دینی ہوتی ہے، تو کہا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لازماً آپ پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں،
لمن المرسلین۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور یہ اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قصہ بیان کیا ہے بڑا زبردست قصہ ہے، اور یہ ایسا قصہ ہے کہ ہمیشہ لائیو رہے گا۔ یہ آج کل کے حساب سے بھی یہ بالکل لائیو ہے، اور زندگی میں ہر ایک کی، انسانوں کی زندگی میں جب ایسے حالات آئیں گے، جب جو ہے یہ قصہ جو ہے یہ اس کی نشاندہی کرے گا کہ یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ انہوں نے بادشاہ کی فرمائش کی تھی، اپنے ان کے پاس سیمبل نبی تھے، ان سے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں، اور ہم لڑائی کرنا چاہتے ہیں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر بھی ان سے کنفرم کیا کہ دیکھو بھائی، اللہ تو میں تو دعا کروں گا، اور اللہ نے اگر جہاد فرض کیا تو تم لڑو گے، کیونکہ ہوتا ہے نا ایسا کہ اس وقت انسان جوش میں تو بہت اپنی کر دیتا ہے، مگر اس کے بعد جب سامنے جو جہاد نظر آتا ہے جس کا مطلب موت ہوتا ہے تو پھر وہ ڈر جاتے ہیں، لوگ نہیں لڑتے۔ کہا ایسا تو نہیں کہ تم پھر جہاد سے بھاگ جاؤ؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم کیوں نہیں لڑیں گے، انہوں نے تو ہم کو اتنا ستایا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، میں نے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ تو اب اس کو نہیں ماننے کو تیار۔ اب دیکھیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی کیسے ہمارے لیے بادشاہ بن جائے گا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ مال و دولت ہے، اس کے پاس تو کچھ مال و دولت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو چنا ہے تمہارا بادشاہ اس لیے چنا ہے کہ بسطتاً فی العلم والجسم، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کشادگی دی ہے، فراخی دی ہے، علم بہت دیا ہے، اور جسمانی صحت بہت اچھی دی ہے، اس کی بیلٹ بہت اچھی ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلا ہمیں کہ یہ دو چیزیں لیڈرشپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، کہ ایک تو وہ اس کو ہر طرح کا علم ہو کہ کس طرح سے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار کرنا ہے، کون کون سی چیزیں جو ہیں اس کو علوم و فنون اس کے جو ہیں لڑائی کے آنے چاہیے، لوگوں کو اس کا سب معلوم ہونے چاہیے، یا اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس کے ذریعے اپنی فوج کو ٹریننگ دلوائے، اور پھر اس کے اندر صحت بھی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمیں بتا دیا، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی تو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو ان کا تابوت سکینہ تھا، وہ جو غائب ہو گیا تھا، جب عمالقہ نے ان کے اوپر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے کہ جب بہت زیادہ فساد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے وہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ اس قوم کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ تو جب ان کے ہاں بھی بہت عیاشی ہو گئی، بہت برائیاں پھیل گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کو کھڑا کیا، مالقہ کو۔ انہوں نے ان کے ساری چیزیں چھینی، اور ان کے ساتھ جو بھی جنگوں میں ہوتا ہے تو وہ کیا، تو اور ساتھ ساتھ ان کا تابوت سکینہ بھی لے گئے۔ اب تابوت سکینہ ایسی چیز تھی کہ جس کے اندر ایک تابوت تھا، ایک باکس تھا، اور اس باکس کو کہتے ہیں کہ وہ 2.5 فٹ چوڑا، 1.5 فٹ نہیں 2.5 فٹ لمبا، 1.5 فٹ چوڑا، 1.5 فٹ اونچا تھا۔ اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر من رکھا ہوا تھا۔ من جو ہے کہتے ہیں گیہوں کی جیسی کوئی چیز ہوتی تھی میٹھی، زہر بٹیرے تو رکھ نہیں سکتے تھے، سلوا تو نہیں رکھ سکتے تھے، تو من تھا، اس میں من و سلوا اترا تھا نا ان کا، تو من رکھ لیا تھا انہوں نے ایک بوتل میں ڈال کے، اور ان کے پاس وہ تختیاں تھیں، مجھے لکھی لکھائے احکام اترے تھے ان کے پاس، آل موسیٰ اور ان کا حضرت موسیٰ کا عصا تھا، تو اور بھی اس میں کچھ چیزیں تھیں۔ تو یہ جب یہ اس کی موجودگی ان کے لیے بڑا اچھا شگون ہوتی تھی، بہت ان کو سکون ملتا تھا کہ بس اب یہ ہمارے پاس ہے تو ہمیں فتح ہوگی۔ اب دیکھیں اب ان کے ہاں کیا ہوا، تو کیا کہا انہوں نے
کہ دیکھو طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ کہ وہ تمہیں مل جائے گا، جو کھویا ہوا ہے، جو آج تک پتہ نہیں ہے کہ کہاں چلا گیا، وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ اور یہی ہوا، کہتے ہیں کہ عمالقہ کے پاس جو ہے وہ جہاں وہ صندوق کو رکھتے تو وہاں پہ بیماریاں پھوٹ جاتی، تو پھر انہوں نے اس کو منحوس سمجھا اور پھر انہوں نے ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا اور وہ چھوڑ دیا اس کو۔ اب بیل جو تھے دیکھیں چلتے ہوئے سیدھے طالوت کے گھر کے پاس آ گئے، طالوت کے دروازے پہ آ کے وہ رکی بیل گاڑی اور اس پہ وہ رکھا ہوا تھا، تو سبحان اللہ فرشتے جو تھے وہ اس کو وہاں لے آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی پھر پہچان گئے کہ ہاں بے شک اس کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہے یہ بادشاہ اس کو مان لیا انہوں نے، اب وہ بادشاہ جو ہے وہ لے کے چلا طالوت جو کہتے ہیں 10 فٹ کا بڑا صحت مند آدمی تھا اور بڑا سمجھدار آدمی تھا، اگرچہ مالدار نہیں تھا۔ تو کہا کہ طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلا، ظاہر ہر قبیلے نے اپنے جوان جو ہے اس کے ساتھ بھیجے لڑنے کے لیے، کہا جاتا ہے کہ وہ 70,000 تھے، 70,000۔ اور پھر جس طرح سے طریقہ ہوتا ہے کہ فوجوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے نا، سب کو پتا ہے کہ فوجوں کو باقاعدہ ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے، ان کو سخت حالات میں رکھا جاتا ہے، ان کو سخت موسم میں رکھا جاتا ہے، ان کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ طریقے ہوتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے اس میں ایک طریقہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے لشکر کو لے کے گئے اور راستے میں نہر آئی، لوگ پیاسے تھے، مگر یہ کہا کہ نہیں، یہ نہر تو ہے اور تم جتنا چاہے پانی اس سے پی سکتے ہو لیکن پیو گے نہیں۔ یہ حکم آیا کہ دیکھیں کہ کون کہنا مانتا ہے ان کا، کس کے اندر اتنا صبر ہے۔ تو جب اس کی آزمائش ہوئی تو کیا ہوا، کہا کہ بس صرف اتنا پینے کی اجازت ہے کہ جتنا آپ ایک مٹھی سی بنائیں اور اس کے اندر جتنا پانی آ جائے۔ اب وہ کتنا کم ہوتا ہے، بہت ہی کم ہوتا ہے بھائی، اب زبان سے ذرا سا چکھ لیں بس اس پانی کو۔ تو کہا کہ بس جو اتنا پی سکے گا بس وہ پیے، باقی کوئی نہ پیے، اگر جس نے یہ پی لیا وہ نہیں جائے گا میرے ساتھ۔ اور ہوا کیا کہ بس پانی دیکھ کے تو سب پھسل گئے اور سب نے پی لیا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، اور وہ تھوڑے سے لوگ کہا جاتا ہے کہ 313 تھے، وہی جو جنگ بدر میں 313 تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں، اب یہ 313 ہو گئے، اب وہ باقی تو وہیں رہ گئے۔ اب 313 جو چلتے ہیں تو وہ بھی جب جالوت کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھتے ہیں تو اب وہ بھی، ان کے بھی حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیسے لڑیں گے، ہمارا تو حوصلہ ہی نہیں ہے لڑنے کا۔ اب دیکھیں جنگ جو ہے نا وہ حوصلوں سے جیتی جاتی ہے، اور انسان کا حوصلہ اگر ٹوٹ جائے تو پھر جنگ ہار جاتا ہے، پہلے ہار جاتا ہے انسان جنگ نا۔ تو لیکن مورال بلند کرنے کے لیے دیکھیں کچھ لوگ جو تھے وہ انہوں نے کیا کہا، جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، ان اینی ویز انہوں نے کہا ہم تو جائیں، ملنا تو ہے ہی نا ہمیں اللہ سے، مرنا تو ہے ہی ہمیں تو۔ اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب ہو جاتی ہیں، چھوٹی جماعتیں جیت جاتی ہیں، اور لوگوں کی کثرت اور کیا کہتے ہیں سامان جنگ کی کثرت جو ہے وہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے انسان کی فتح کے لیے۔ جنگ میں فتح کے لیے لوگوں کی کثرت اور کیا کہتے ہیں ساز و سامان کی کثرت، کھانے پینے کی چیزوں کی کثرت لازمی فتح کا عنوان نہیں ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کم لوگوں کے ساتھ کم سامان کے ساتھ جنگ جیتی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی اسپیشل مدد ہوتی ہے، خاص مدد ہوتی ہے، تو پھر لوگوں کا ذرا حوصلہ بلند ہوا اور لوگ جو ہیں وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر کہا کہ واللہ مع الصابرین، اللہ جو صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے تو پھر اس کی تو خوش نصیبی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اب جو ہیں وہ جالوت کے اور اس کے لشکروں کے سے مقابلہ جب ہوتا ہے
تو پھر کیا ہے، تو اب یہ طالوت اور اس کے ساتھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اس سے ہمیں پتہ چلی کہ دعائیں بھی لازمی ہیں. بے شک ساز و سامان لازمی ہے، فوج لازمی ہے، لیکن دعا بھی لازمی ہے. تو کیا کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اب وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر صبر کا فیضان کر دے، صبر ہمارے پر انڈیل دے، ہم کو شاور کر دے اللہ اپنی صبر کو. جس طرح ہم کہتے ہیں نا شاور دا مرسی ورس، اسی طرح وہ صبر مانگ رہے ہیں کہ شاور دا صبر ورس، کہ اتنی زیادہ صبر دے دے ہمیں، اتنا زیادہ صبر دے دے کہ ہمارے قدم جم جائیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آئے اور ہم صرف اللہ کی خاطر اس میں اپنی جانیں لڑا دیں اور ہمیں فتح نصیب فرما. اور جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں نا تو پھر یہ اللہ کا طریقہ ہے، یا تو اللہ ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیتا ہے، یا ان کے بڑے بڑے سرداروں کی موت ہو جاتی ہے، یا جو ہے فرشتوں سے مدد کرتا ہے. وہ اللہ کی مدد کے طریقے ہیں بہت سارے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو جواب آتا ہے، جواب آ گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، شکست دے دی. فہزموہم، انہوں نے ان تھوڑے سے لوگوں نے بڑے لشکر کو، جالوت اور اس کے لشکر کو اللہ کے حکم سے زبردست شکست سے دوچار کر دیا. اور اس کے اندر جو اسپیشل کام ہوا، جو ایک بڑا کام تھا، وہ داؤد نے کیا. اب دیکھیں داؤد کون تھے. داؤد اس زمانے میں 17-18 سال کے ایک نوجوان لڑکے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ان کو ایک ہنر آتا تھا کہ غلیل جیسی کچھ چیز ہوتی تھی، اس میں وہ پتھر ڈال کے جو پھینکتے تھے تو ایسا زبردست نشانہ ہوتا تھا ان کا. تو انہوں نے یہ جب جالوت سامنے آیا تو وہ تو ایک دیو جیسی چیز تھا، تو اس نے اور پوری زرہ پہنی ہوئی تھی. زرہ آپ کو پتا ہے نا کسے کہتے ہیں، کہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے جو انسان پہنتا ہے تاکہ تلوار کا وار نہ ہو. تو اس نے جو ہے جیسے آج کل تو جو ہے نا وہ جیکٹس پہنی جاتی ہیں نا، ان کو جیکٹس کہتے ہیں. تو وہ جو اس کے لیے جو جیکٹ پہنی جاتی ہیں، تو اس نے پوری زرہ سوائے ایک آنکھ کے، اس کی ایک آنکھ جو ہے اس نے اپنی فارغ رکھی تھی دیکھنے کے لیے، اور چنگھاڑ رہا تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے، ہمارے اردو میں تو داؤد کہتے ہیں، عربی میں داؤد کہتے ہیں، تو داؤد علیہ السلام نے زور سے جو مارا ہے تو اتنی اس سے گیا ہے قوت سے کہ اس کی آنکھ میں سے گزر کے اس کی کھوپڑی میں سے نکل گیا اور وہ گر گیا اور مر گیا. تو یہ جو ان کا اتنی بڑا چیز تھی، جب یہ ختم ہو گئی تو پھر ان کا حوصلہ پست ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کورس بنی اسرائیل جو مسلمان تھے ان سے لڑے اور ان کو ہرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہتے ہیں فتح اور نصرت عطا فرمائی، اور پورا علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا. اور طالوت جو تھا وہ بادشاہ بن گیا، کس کا، بنی اسرائیل کا بھی بن گیا اور ان لوگوں کا بھی بن گیا. پھر کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو چن لیا. کس کے لیے؟ بادشاہت کے لیے اور نبوت کے لیے. پھر اس کے بعد حضرت داؤد جو ہیں وہ نبی بنائے گئے اور وہاں کے بادشاہ بنے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو اس کے ہاتھ میں نرم کر دیا. یعنی وہ اپنے ہاتھ میں لوہا لیتے تھے تو وہ نرم ہو جاتا تھا. جو بھٹیوں میں لوہے کو ڈالا جاتا ہے جب جا کے نرم ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ سے جس طرح لوگ جو ہیں وہ کلے سے چیزیں بچے بناتے ہیں، اس طرح وہ لوہے سے چیزیں بنا لیا کرتے تھے. تو کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی، ان کو نبوت دی اور ان کو علم سکھایا. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس کا بیان کرتے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ نہ دفع کرتا، دیکھیں نا اللہ کا دفع کرنا ہی ہوا نا، دور کرنا، کہ ہٹانا، کہ جب ایک قوم حد سے زیادہ ظلم کرنے لگتی ہے، حد سے زیادہ عیاشی میں پڑ جاتی ہے، لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں،
تو پھر اللہ کی مشیت، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ دیکھیں وہ جو پہلی قوم تھی وہ تو بڑی تہذیب و تمدن والی اور بڑے اس کے پاس ترقی اور بڑی اس کے پاس چیزیں، لیکن ایک بالکل عام سی قوم جو ہوتی ہے، جو سخت گیر حالات میں مقابلہ کرنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کو کھڑا کر دیتا ہے اور وہ ان کو ان کے ظلم کے ساتھ ان کو شکست دے دیتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی دنیا میں جو ہے وہ سکون اور اطمینان پیدا فرماتا ہے اور شرری فسادی لوگوں کو ختم کر دیتا ہے ایک دوسری قوم کے ذریعے۔ ہسٹری میں ہم جو ہے یہ دیکھتے چلے آئے ہیں اور کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے فضل والا ہے اپنے پورے جہان پر، پوری کائنات پر۔ اور یہ جو ہے آیتیں اللہ تعالیٰ پڑھ کے سنا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلین میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں۔ دیکھیں سورہ بقرہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں جو ہے دراصل یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ کس جیسے بدر میں ہوا، دیکھیں نا جنگ بدر جو ہوئی ہے اس میں یہی تو ہوا تھا، 313 لوگ تھے، کتنے سارے کافر تھے، اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعائیں کی ہیں، صبح کو اٹھ کے جنگ کیے تو اور اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما، یہ تھوڑے سے لوگ اگر آج مر گئے تو تیرا نام کیسے لیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ جب بڑے بڑے سردار مارے جاتے ہیں تو قوت ٹوٹ جاتی ہے، بڑے بڑے جرنیل مر جاتے ہیں، بڑے بڑے علم والے مر جاتے ہیں تو قوتیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو ان کی قوت بھی ٹوٹ گئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے، اس لیے کہ مکے والوں نے بھی بڑے ظلم کیے تھے صحاب نبی کے ساتھ بہت ہی ظلم کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دفع کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ، اور سکون اور وہاں پہ اطمینان قائم ہوا۔ جب فتح مکہ ہوا تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی قصہ ہمیں سنا دیا، بنی اسرائیل کا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں دیکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح صبر کرنے والا بنائے، ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کام پہ عمل کرنے والا بنائے اور اللہ کی باتوں پر ایمان لانے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔